بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، یعنی قرآن کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے، اور اس لفظ کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی وہ سورہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب، کتاب کا آغاز کرنے والی سورہ۔ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس نام سے یہ سورہ مبارکہ مشہور ہو گئی۔ اس سورہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تھی، یعنی سب سے پہلے جو آیات آپ پر نازل ہوئیں وہ سورہ فاتحہ کی تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہوں گے کہ ہم نے تو سنا ہوا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ اس دعوے کو مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کی پہلی وحی مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کچھ لوگوں کا اور آیات کے بارے میں بھی یہی خیال ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے پہلی وحی ہونے کے دعوے کے خلاف چند باتیں جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جو حدیث اس حقیقت کو بیان کرتی ہے، اس کے بیان کرنے والے راوی، یعنی جنہوں نے کہ سب سے پہلے اس کو بیان کیا اس چین میں، وہ کوئی معروف نون شخصیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سارے واقعے میں جو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پڑھیے، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں پڑھ سکتا، تو کیا وہ کہیں کوئی کاغذ پہ کوئی چیز لکھی ہوئی تھی، یا وہ یوں ہی اپنے حافظے سے پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ اگر اپنے حافظے سے پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے تو پھر تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اور اگر کسی کاغذ پہ لکھا ہوا تھا تو بھلا جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں فرمایا کہ آپ اس کو پڑھیں جبکہ آپ جانتے تھے کہ آپ تو پڑھ نہیں سکتے ہیں؟ ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ ان آیات کے اختتام پر، یعنی جو 5 آیات ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ پہلی وحی ہے، اس کے بعد 6 آیت ہے جو کہہ رہی ہے کلا، ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں جب بھی آپ کہیں گے تو اس سے جملے کا آغاز تو نہیں کریں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہیں کسی سے ملاقات کی اور سب سے پہلے کہا ہرگز نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 6 آیت پیچھے جو آیات ہیں ان سے جڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ یہ در حقیقت بیان ہے کہ آپ پڑھ کر سنائیے، ویسے ہی جیسے قرآن مجید میں ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا اور بھی آیات ہیں جس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے۔ سورہ فاتحہ کے سب سے پہلے وحی ہونے کے لیے جو دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے مضمون سے یہ بتا رہی ہے کہ
اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ در حقیقت ایک اچھے سلیم الفطرت انسان کی طرف سے، سلیم الفطرت یعنی جس کی فطرت، جس کی نیچر پیور ہے، اس کی جانب سے اللہ سے یہ دعا ہے کہ مجھے ہدایت دے دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرفیکٹ آغاز ہے قرآن مجید کا، چاہے یہاں مصحف میں جیسے کہ قرآن اب ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں، یا جب وحی کا آغاز ہو رہا تھا۔ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ وہ سورہ ہے کہ جس میں دعا کے انداز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت، رہنمائی، کوئی کتاب آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے اس سے پہلے جو ہدایات آئی ہیں وہ تو بگڑ گئی ہیں، وہ اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آنی چاہیے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ وہ سچائی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان کے ماننے والوں نے اس کو ایسے بدل دیا کہ اب یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم جانیں کون سی بات ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمائی ہے اور کون سی بات ہے کہ جو وحی کا حصہ ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے اس ماحول میں جس میں لوگ بالعموم شرک کرتے تھے، بعض ایسے سلیم فطرت پاکیزہ فطرت رکھنے والے لوگ موجود تھے کہ جو نہ شرک کرتے، نہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے، نہ زناکاری کرتے، اور سچ بولتے، سچے انسان تھے، مگر بے چین تھے کہ ان کو یہ بات معلوم ہو کہ وہ رہنمائی کیا ہے کہ جس کو پا کر، مان کر، سمجھ کر، اختیار کر کے انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ ہے اصل میں وہ ہدایت کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور جس کو مان کر اور اختیار کر کے انسان کو چین سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی بیان ہے اس سورہ کا، یہی اس کا مضمون ہے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا، کہ وہ رہنمائی کرے، وہ راستہ دکھائے کہ جس راستے کو انسان بلکہ انسانیت ترس رہی ہے۔ چنانچہ یہ اس سورہ مبارکہ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں کہ جو اللہ کی رہنمائی کے بارے میں منتظر تھے، بے چین تھے، سب سے بڑھ کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ جو یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک جانب اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا ہے، دوسری جانب غریبوں کو ستایا جا رہا ہے، کمزوروں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، نہ جانے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور وہ کیا راستہ ہے کہ جس راستے کو اختیار کیا جائے تو انسان کو ذہنی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی، انٹلیکچولی بھی اور ایموشنلی بھی اطمینان ہو جائے کہ نہیں اب مجھے صحیح بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا ان لوگوں کے ذہنوں میں کہ خدایا سچائی کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ اسی حقیقت کو بیان کر رہی ہے ایک دعا کے انداز میں۔ دعا ہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جو وہ انداز ہے کہ جو انسان اختیار کرتا ہے جب اپنے اللہ کے حضور میں، تو وہ اس سے اپنے دل کی تمنا مانگتا ہے، اس سے اپنے اندر کی آرزو کا اظہار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس میں جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ جو آیت ہے جس کو تسمیہ کہتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ مبارکہ سے پہلے یہ آیت آئی ہے۔ اس کے اس استعمال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت قرآن کا حصہ ہے، مگر ان صورتوں کا حصہ نہیں ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں ہی آئی ہے، بلکہ اس کو الگ ایک حیثیت ملی ہے۔ اس میں جو اسم اللہ سے پہلے بے ہے، جس کی وجہ سے یہ بسم اللہ بن گیا، اصل میں تھا نا اسم اللہ، اللہ کا نام، تو بے ساتھ آ گئی، یہ در حقیقت اس بات کو گویا کہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ یہ اے پیغمبر لوگوں کو یہ قرآن پڑھ کر سناؤ اللہ کے نام سے، یعنی اللہ جس نے یہ کلام نازل کیا ہے اس کی سند، اس کی اتھارٹی سے تم کو یہ کلام ملا ہے، اب تم اس کلام کو سناؤ اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ یوں تو ویسے بھی ایک بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کو خطاب کرتا ہے تو اصل میں اس کے پاس جو اتھارٹی ہوتی ہے تو اللہ کی اتھارٹی ہوتی ہے، اور وہ اسی اتھارٹی کی بنیاد پر پیغام کو پیش کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، ریپرزینٹیٹیو ہوں، اور اس کی طرف سے میں یہ پیغام پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ یوں بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں بیان کیں، ان میں سے ایک پیشن گوئی وہ بھی ہے جو تورات کی 5ویں کتاب، جس کو کتاب استثناء، بک آف ڈیوٹرانومی کہتے ہیں، اس کے 18ویں چیپٹر کی 18 اور 19 آیات میں ایک آنے والے پیغمبر کی پیشن گوئی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا اور باتوں کے علاوہ کہ وہ میرا کلام میرے نام کے ساتھ پیش کرے گا۔ چنانچہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر آتا ہے تو اصل میں یہ وہی پیشن گوئی ہے کہ جو پوری ہوتی ہے، اور حسن اتفاق سے یہ پیشن گوئی دوسرے انداز میں بھی پوری ہوئی وہاں کہ جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھ کر سنائیے اپنے اس رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد تعریف کے لیے آتا ہے، لیکن تعریف تو اس چیز کی بھی ہوتی ہے، اس ہستی کی بھی ہوتی ہے جس نے کوئی عمدہ کوئی کام کیا، کوئی عمدہ اس کی پروڈکشن ہے، اس کی طرف سے کوئی شے وجود میں آئی ہے اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اگرچہ کہ آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اگر تعریف اس ہستی کی جائے کہ جو اپنی مہربانیوں سے آپ کو نواز رہا ہے اور آپ اس کی ان مہربانیوں پر تعریف کر رہے ہیں، تو یہ تعریف جو ہے اس میں شکر کا مضمون بھی آ جاتا ہے، اور بعض اوقات پھر شکر غالب آ جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اور
احادیث میں جو دعائیں ہیں ان میں بھی یہ لفظ حمد کا استعمال ہوا خاص طور پر شکر کے لیے. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے مجھے موت دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی یہ سو کر اٹھنے والی دعا ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری دعائیں ہیں کہ جس میں یہی لفظ حمد آتا ہے. تو فرمایا الحمدللہ، تمام شکر اللہ کے لیے. تمام یہ الف لام کی وجہ سے آ گیا. ظاہر ہے کہ دنیا میں جو بھی خوبی ہے، جو بھی خیر ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ دعا کرنے والا فرد دعا کرنے سے پہلے اس احساس اور حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب اللہ کا ہے اور بڑا غیر معمولی ہے، اور وہ اس پر شکر ادا کر رہا ہے. سو تمام شکر اللہ کے لیے. یہ قرآن مجید کا پہلا لفظ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی بنیاد اصل میں شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہے. دین کی بنیاد خوف نہیں ہے، دین کی بنیاد محبت ہے، احساس ہے کہ ہم پر احسانات کیے گئے ہیں. چنانچہ ہم آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کا اور اپنی نمازوں میں ہر رکعت میں سب سے پہلے ہم اسی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام شکر اللہ کے لیے. اللہ اصل میں الہ سے پہلے الف لام لگا اور پھر استعمال میں کثرت کی وجہ سے اللہ بن گیا. عربی زبان میں یہ لفظ اصل میں اب نام ہے اس ذات کا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اور وہی اس کو چلا رہا ہے. اہل عرب اگرچہ کہ شرک کرتے تھے بہت سے ان میں، مگر اس کے باوجود اس کائنات کے خالق اور مالک کے بارے میں یہ نظریہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. تو فرمایا کہ الحمدللہ، جس نے اس کائنات کو بنایا اور جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، تمام شکر اسی کے لیے، وہی اس کو ڈیزرو کرتا ہے. رب العالمین، کون؟ اللہ جو جہانوں کا، جہان والوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے. یعنی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں خاص طور پر اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں بہت سی ضرورتیں لاحق ہیں، ہماری احتیاجات ہیں، ہم ولنریبل ہیں. اگر ہمیں وہ ضرورتیں نہ ملیں، وہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. پیاس کے بدلے پانی، بھوک کے لیے کھانے کی مختلف اقسام، سانس لینے کے لیے ہوا، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وسائل اسباب، فیصلے کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے عقل، اپنے دنیا میں جینے میں آسانی کے لیے، خوبصورتی کے لیے رشتے ناتے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان کو اس دنیا میں میسر ہیں. یہ سب کی سب چیزیں، وسائل، اسباب، رشتے ناتے، صلاحیتیں، یہ اس اللہ نے دی. چنانچہ ہر سلیم الفطرت انسان، ہر ٹھیک انسان، اچھا انسان جو بگڑا ہوا نہیں ہے، وہ نیچرلی یہ کہے گا اے خدایا تیرا شکر ہے، او گاڈ وی آر گریٹفل، تمام شکر، تمام تعریف سب تیری ہے، تو نے ہی یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے. تو کہ جو ان تمام جہانوں کا، اس پورے عالم کا، اصل میں جمع یہ جہان والے،
سب انسانوں کا، سب مخلوقات کا تو رب ہے، تو پالنے والا ہے۔ سو یہ پہلی آیہ مبارکہ ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ احساس اصل میں دین کا نقطہ آغاز ہے۔ جس بندے کے اندر یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوا کہ اس پر عنایتیں، رحمتیں، مہربانیاں برس رہی ہیں اور کوئی دینے والا اس کو دے رہا ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر کسی کے اندر یہ احساس ابھی پیدا نہیں ہوا تو وہ دین کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں جان سکتا، اسے دین کی ضرورت ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالم کا رب ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں صرف اسی چیز کا مشاہدہ نہیں کرتا کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بلکہ وہ اس بات کو بھی محسوس کرتا ہے کہ وہ جس ذات کے ذریعے سے پل رہا ہے، اس نے جو کچھ دیا ہے وہ بن مانگے دیا ہے، بغیر کسی استحقاق رائٹ کے دیا ہے، اور وہ مرسیفل ہے۔ ایک ہوتا ہے انصاف۔ انصاف تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی دے اس وجہ سے کہ آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، آپ نے اس کے لیے کچھ کیا، اس نے آپ کے لیے کچھ کیا۔ لیکن اگر آپ کو نعمتیں ملیں ایسے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ جانتے ہیں، دل میں آپ مانتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف انصاف نہیں ہے، یہاں رحمت بھی ہے، مرسی بھی ہے۔ تو فرمایا الرحمن الرحیم، جس کی رحمت بے پناہ ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے۔ یعنی یہ رحمان اور رحیم دونوں مل کے خدا تعالیٰ کی رحمت کے تصور کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ رحمان ہونا اللہ کی رحمت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یہ تصور دیتا ہے کہ اس کی رحمت غیر معمولی، بے پناہ، ان لمیٹڈ ہے، انفینٹ ہے۔ رحیم ہونا اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس کی رحمت جو بے پناہ ہے وہ ٹیمپرری نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، اٹس فار ایور، انفینٹ۔ تو وہ رحمان ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے، جو رحیم ہے جس کی رحمت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ بھی گویا کہ الحمدللہ ہی میں شامل ہے، یعنی تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے، وہی ڈیزرو کرتا ہے جو ہم سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، جس نے یہ نعمتیں، یہ عنایتیں ہم پر کی ایسے کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے۔ اور ٹھیک ہے، یہاں پرابلمز ہیں، لیکن بہرحال یہ تصور تو ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہوگا، اور وہاں یہاں کی مصیبتیں، یہاں کے مسائل، یہاں کے مظالم، زیادتیاں، ان کا پورا پورا حساب لے لے گا۔ سو وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ بھی اصل میں شکر ادا کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں تمام تر نعمتوں کے باوجود مسائل بھی ہیں، یعنی یہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ ان مکسڈ بلیسنگ نہیں ہے، اس کے بلیسنگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز بھی ہیں۔ لیکن اگر انسان یہ جانے، انسان اگر اس بات کو سمجھے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا وجود میں آنے والی ہے، ایک دن آئے گا کہ جب حساب کتاب ہوگا، بدلہ لیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، تو آدمی بات کو سمجھ لیتا ہے اور اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ پوری اسکیم سمجھ میں آتی ہے۔ تو فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ رحمان و رحیم کے فوراً بعد مالک یوم الدین ہونا
اصل میں اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ قیامت کا دن کو خدا کے قہار جبار ہونے کی کا اظہار نہیں ہوگا، بلکہ سب سے بڑھ کر اس کے رحمان و رحیم ہونے کا اظہار ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہستی اتنی مہربان ہے کہ اس نے یہ دنیا بنائی اور ہم سب کو دنیا میں جو ضرورتیں تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے اسباب وسائل فراہم کیے، وہ اس دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ اس میں مظالم ہیں، زیادتیاں ہیں، لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا دنیا ایسی ہی چلتی رہے گی؟ نہیں، ایسی نہیں چلتی رہے گی۔ ایک دن آئے گا اور اس کی رحمت سے آئے گا، جس دن وہ لوگوں کا حساب کتاب لے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایک اور جگہ سورہ انعام 6 سورہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لکھ دیا، لازم کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن کا آنا اللہ کی اس رحمت کا اظہار ہوگا کہ جو اس نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر اس کی رحمت سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی اگر وہ اتنا مہربان ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ بچیاں بے دردی سے قتل کی جاتی ہیں؟ کیوں ہوتا ہے کہ بچوں کو مارنے کے لیے درندے آ جاتے ہیں ان کے اسکولوں میں؟ کیوں ہوتا ہے کہ غریب ایکسپلائٹ ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتا ہے کہ لوٹ کھسوٹ کرنے والے بغیر پکڑے غائب ہو جاتے ہیں؟ اور کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں صبح و شام ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لیکن بظاہر ان کو کچھ نہیں ہوتا؟ تو ظاہر ہے کہ ان سب کا جواب یہ ہے کہ یہ آخرت کے دن ہوگا، یعنی وہ حساب کتاب کہ جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ تو یہ اللہ کا شکر کرنے کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ شکر کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے کو پہلے سے معلوم ہے۔ اللہ نے بس وہ جو معلوم ہے اس کو بہترین الفاظ میں بیان کر دیا۔ سورہ فاتحہ اصل میں اس کی حقیقت یہی ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اس معاشرے میں اچھے لوگ موجود تھے جن کے اندر ایک بے چینی تھی، اللہ نے ان کی بے چینی کو الفاظ دے دیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے آپ کو معلوم ہے، ہم آگے چل کے پڑھیں گے بھی سورہ بقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو ان کو بڑی سخت شرمندگی ہوئی۔ جب انہیں شرمندگی ہوئی تو پھر انہوں نے اللہ سے وہ الفاظ لیے کہ جن الفاظ کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے ہاں توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو آدم نے اپنے رب سے چند کلمات لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، انہوں نے توبہ کی اور اس نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ سورہ اعراف میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ دیے آدم علیہ السلام کو کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر تو نے رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لازماً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی بات یہاں بھی ہوئی ہے۔ ایک احساس تو پہلے سے موجود ہے، لیکن اللہ نے اس احساس کو صحیح ترین الفاظ دے دیے، اور یہی اصل میں سورہ فاتحہ کی غیر معمولی حیثیت ہے کہ ایک اچھے انسان کے اندر پیدا ہونے والے وہ احساسات کہ جو ٹھیک ہے بعض اوقات ویگ بھی ہوتے ہیں مگر ان کے اندر ایک ارج ہوتی ہے، تو صحیح ترین الفاظ میں ان کو بیان کر دیا گیا۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
یعنی ہم نے یہ جان لیا کہ تو ہی ہے کہ جو معبود حقیقی ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، تو دنیا کو ہم سب کو بنانے والا، تو دنیا کو چلانے والا، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، چنانچہ تو ہی وہ ہستی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، وہ عبادت کے جس کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی کم مائگی، اپنے چھوٹے ہونے، اپنے کمزور اور ولنریبل ہونے کا احساس پاتے ہوئے ہم اس ہستی کے آگے جھک جائیں کہ جس کے پاس ساری طاقت، ساری قدرت ہے، اور ہم اپنی اس کم مائگی کا، اپنے عاجزی کا، اپنے چھوٹے ہونے کا اس کے سامنے اظہار کریں۔ چنانچہ یہ دعا، یہ بھروسہ اللہ پر، یہ اس کے آگے رکوع، یہ سجدہ، یہ تسبیح، یہ حمد، یہ تکبیر، یہ سب اصل میں اسی عبادت کے مختلف مظاہر ہیں، اس کے اظہار کے طریقے ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں اپنی خواہشات سے بلند ہو کر اپنی انانیت کے چکر میں گرفتار ہوئے بغیر اس دنیا پر غور کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا میں بھیجا گیا ہے جس میں وہ بہت کمزور ہے اور اس کا بنانے والا بہت بڑا ہے۔ چنانچہ اس کے اور اس کے درمیان جو رشتہ ہے وہ عبادت کا رشتہ ہے، یعنی حد درجے عاجزی اور انکساری، یعنی انسان کے اندر وہ جذبہ ہو، وہ احساس ہو کہ وہ بہت کمزور ہے، ناتواں ہے، بے بس ہے اور ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یہ عبادت ہے کہ جس کا جذبہ انسان کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا اظہار کرتا ہے مختلف عبادت کے طریقوں میں، مختلف ریچولز کے ذریعے سے، مختلف الفاظ کے ذریعے سے۔ تو یہاں وہی شریف انسان، سلیم الفطرت انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس پوری کائنات میں تو ہی وہ ہستی ہے کہ جس کا یہ حق ہے، جو ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم عبادت کے اس جذبے کو، عاجزی اور انکساری کے اس جذبے کو اس کے سامنے پیش کریں، کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی یہ گویا کہ عبادت ہی کا ایک پہلو ہے کہ جب یہ بات مان لی کہ ساری طاقت، سارا اختیار، سارا کنٹرول اللہ کا ہے اور وہی ہے اس قابل کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے، اپنے آپ کو سبمٹ کیا جائے، تو وہی ہے کہ جس سے پھر مدد بھی مانگی جائے۔ استعانت، مدد مانگنا، یہ اس معنی میں ہے کہ جس معنی میں ہم اصل میں جو بات بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں تو ایسے دے کہ ہم اسباب اور وسائل سے الگ ہو کر ماورا تجھ سے مانگتے ہیں، اور یہ توقع، یقین، اعتقاد رکھتے ہیں کہ تو اسباب کے پردے سے اوپر، اس سے بے نیاز ہو کر ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہا میں نے؟ جو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگتا ہوں، آپ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے گھر آؤں گا، مجھے پیاس لگے گی، میں کہوں گا جی پانی پلا دیں۔ آپ میرے گھر آئیں گے، آپ مجھ سے کچھ مانگیں گے، میں آپ کی ممکن ہوا تو ضرورت پوری کروں گا۔ دنیا میں اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ہم کبھی ایک دوسرے سے کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں،
کبھی کسی کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی مانگنا ہے، مگر یہ مانگنا اسباب کے دائرے کے اندر ہے. یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ ایکسپلینیبل ہے. میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے ہیں، اور جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے ہمیں کیسے مل رہی ہے. ایک مانگنا وہ مانگنا ہوتا ہے کہ جو آدمی مانگتا ہے اس ہستی سے کہ جس کے بارے میں اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی میری بات سن رہی ہے. کیسے؟ آئی ڈونٹ نو. سپر نیچرل طریقے سے، یعنی ما فوق الفطرت، عام فطری نیچرل انڈرسٹینڈیبل طریقے سے نہیں، بلکہ بیونڈ آر امیجنیشن. ہم نہیں جانتے وہ کیسے سن رہا ہے، مگر وہ سن رہا ہے. اس طرح کی مدد مانگنا صرف اس ذات سے ہو سکتا ہے کہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، جو اس کا چلانے والا ہے. اس نے جیسے بنایا وہ بھی غیر معمولی ہے، جیسے وہ چلا رہا ہے وہ بھی ہماری امیجنیشن سے باہر ہے، اور وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، اور سنتا ہے ان اسباب کے پردوں سے باہر، اس سے اوپر. اس طرح کا مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا. اس اپنے فیصلے کا اظہار یہ بندہ کر رہا ہے، ہم بندے کر رہے ہیں، جن کی اس کمٹمنٹ کا اظہار اللہ نے ان الفاظ میں کیا کہ جو اس نے ایسے ہی بندوں کو پڑھنے کو دیے کہ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. اس میں یوں نہیں کہا گیا کہ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ تیری پہلے لے آیا گیا. ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے، کسی اور کی تسبیح اور ہم نہیں کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور کسی اور سے نہیں مانگیں گے، کسی اور سے اس انداز میں نہیں مانگیں گے کہ گویا کہ ہمیں یہ خیال ہو، ہمیں یہ توقع ہو، اعتقاد ہو کہ وہ بھی ما فوق الفطرت سپر نیچرل طریقوں سے ہماری دعاؤں کو سننے اور ان کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. چنانچہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو. جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، لیکن ان سے ہم مانگ نہیں سکتے، اس لیے کہ ما فوق الفطرت طریقے سے سوائے اللہ کے ہم کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. یہی اصل میں تصور الہ ہے. اللہ یہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا الہ ہے، نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ. کوئی اور ہستی اس دنیا میں نہیں ہے کہ جو ہماری دعاؤں کو ما فوق الفطرت طریقے سے سنے اور اس کے بعد ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. چنانچہ یہ گپ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی سنتا ہے. یعنی غیب کے، فطرت کے پردوں سے ماورا ہو کے. چنانچہ ہم یہ بات ہر رکعت میں روزانہ بیان کرتے ہیں، ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتا کہ دیکھو آئی ایم ٹو بزی اینڈ دیئر فور، میں اب سارا وقت ساروں کی دعائیں تو نہیں سنوں گا، تو تم ایسا کرو کہ یہ میں نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں کچھ اور لوگ، بندے، فرشتے، جنات، تم ان سے مانگ لیا کرو، یہ یا تو مجھے پہنچا دیں گے یا خود سے وہ کام کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا میں نے ہرگز نہیں کیا. میں نے نہ کبھی کسی پیغمبر کی زبانی، نہ کسی کتاب میں اپنی یہ بات بیان کی ہے. چنانچہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ بزرگ، یہ فرشتے، یہ جنات، یہ بھی ہماری دعائیں سننے اور ان کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. تو فرمایا ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم،
مدد مانگنی تو ہر چیز میں ہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم اس سے مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے آج کل ہم مانگ رہے ہیں کہ خدایا اس کورونا وائرس کی مشکل سے ہم کو پاک کر دے اپنے غیر معمولی اختیارات کے ساتھ۔ اور جب بھی کوئی آدمی کے اوپر مشکل آتی ہے آدمی اللہ سے مانگتا ہے، لیکن مانگنے میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑھ کر نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ چنانچہ یہاں ایک بندہ، آپ کہیے بندہ مومن سلیم الفطرت انسان، وہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں رہنمائی کر، ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف۔ الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، کیا مطلب اسٹریٹ روڈ۔ What do you mean? The road leading to success, the paradise، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں امتحان کے لیے، اس امتحان میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم فیل ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی ایسے راستے کو اختیار کریں کہ جو ٹیڑھا ہو جائے، تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں اہدنا۔ اہدنا الہ نہیں ہے، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ عام طور پر جب یہ کہا جائے کہ تو ہمیں فلاں راستے کی طرف رہنمائی کر، یعنی دکھا دے، ہمیں سمجھا دے، تو الہ آ جاتا ہے، الہ کی پریپوزیشن۔ لیکن یہاں وہ پریپوزیشن نہیں آئی، جس سے یہ نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس سے یہ دعا کریں کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے، اس پر مطمئن بھی کر دے، اس پر چلنے کی توفیق بھی دے دے، اس کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کر دے، یا ہمیں ہمت دے دے کہ ہم ان رکاوٹوں کو عبور کریں، ان پر قابو پا لیں، اور ہمیں منزل مقصود تک بھی پہنچا دے، ہمارے دل میں اس کے لیے تمنا برقرار رکھ۔ یہ سب چیزیں شامل ہو گئیں۔ We want to know the straight path. We want to be convinced about it. We want to overcome all difficulties that are preventing us from following the right track. یہ سب اس اہدنا الصراط المستقیم میں آ گیا۔ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو آپ مانگ رہے ہیں بڑے دل سے، اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا یہ مانگنا ایسا ہو کہ سمجھ نہ آئے، سمجھا نہ پائیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں مگر آپ اس کو بیان نہیں کر پاتے، تو آپ مانگتے کچھ ہیں اور ملتا کچھ ہے، جو آبویسلی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم جو مانگیں اس کے بارے میں ہم بالکل کلیئر ہوں کہ ہم اصل میں کیا مانگ رہے ہیں۔ جب ہم یہ اس بارے میں کلیئر ہوں گے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو پھر ہم اس کلیئرٹی کے ساتھ پھر اس کو اختیار کرنے میں بھی وہی اہتمام کریں گے، اسی کلیئرٹی کو اپنے لیے روشنی مشعل راہ بنائیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ کہ جس کی ہدایت ہم تجھ سے چاہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، یہ راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ تو نے جن پر انعام کیا۔ یعنی ہم کوئی پہلے انسان تو نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی بہت سے انسان اس دنیا میں آئے، اور ان میں بہت سے لوگ تھے جو کامیاب تھے، کامیابی سے زندگی گزار کے چلے گئے۔ چنانچہ ہم انہی کا راستہ مانگ رہے ہیں، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ ابھی اس راستے پر، یعنی اس
سفر میں ہم چل رہے ہیں. زندگی ایک امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ختم نہیں ہوا. سو چاہے کوئی انسان کتنا ہی ہدایت یافتہ کیوں نہ ہو، بہرحال آدمی نروس تو ہوتا ہے کہ نہ جانے آگے کیا ہو. تو جن لوگوں کے بارے میں ہم کو اس پر اطمینان ہے کہ وہ اس امتحان سے گزر چکے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہو چکے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم انہی کا راستہ مانگ رہے ہیں. تو اس کو کلیریفائی کیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ تو نے جن پر انعام کیا. اس میں ایک نقطہ اور واضح یہ ہوا کہ انسان جب ہدایت پر ہوتا ہے تو اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے. تو نے ان پر انعام کیا، یہ یعنی محض تکلف نہیں ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. اللہ نے ان کو وہ اپرچونٹی دی جس میں اس نے ان کو اس امتحان میں ڈالا جو امتحان ان کے لیے کامیابی سے پاس کرنا پاسبل تھا. انہیں وہ صلاحیتیں دیں، انہیں وہ سرکمسٹانسز دیے، اس راستے میں گزرتے ہوئے جو مشکلات آئیں ان میں ان کو کانفیڈنس دیا، اطمینان دیا، مشکلات کو دور کیا وغیرہ وغیرہ. سو انعام تو اللہ ہی کا ہے. تو نے ان پر انعام کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید نے ایک جگہ پر سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں اس کو بیان بھی کیا ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک، تو یہ وہ لوگ ہیں، مع الذین انعم اللہ علیہم، جو ساتھ ہوں گے ان کے اللہ نے جن پر انعام کیا. یہی انعمت علیہم. کون ہوں گے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ نبی ہوں گے، وہ نبی کے ساتھی صدیق ہوں گے، والشہداء، اس کے دین کی گواہی دینے والے ہوں گے، اور عام نیک لوگ، دین پر عمل کرنے والے، دین کو ماننے والے ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی عمدہ رفاقت، کمپنی ملے گی ان کو. سو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو جنت میں ان لوگوں کی رفاقت ملے گی کہ جو انعمت علیہم ہیں، من الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. اور کون جو لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اس آیت مبارکہ کے بارے میں، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، ایک غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوئی کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین بن جاتا ہے، ان میں سے کوئی بنتا ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ نبی بن سکتے ہیں. نہیں، یہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو نبیوں، صدیقوں، شہداء، شہیدوں اور صالحین کی رفاقت ملے گی. فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ تو نے جن پر انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. یہ جو راستہ ہے، سیدھا راستہ، یہ کون سا راستہ ہے؟ سو پازیٹیولی یہ بتایا کہ یہ اصل میں راستہ ہے انہی لوگوں کا کہ جو ہم سے پہلے گزرے اور وہ صحیح رویہ اختیار کرتے ہوئے اس راستے سے گزر کر کامیابی سے ہمکنار ہو گئے. خدایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ مل جائے. جیسے انہوں نے اس راستے کو کامیابی سے کراس کیا، ویسے ہی ہم کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی کامیابی سے اس راستے سے گزر کے منزل مقصود تک پہنچ جائیں. یہ تو ہوئی نا پازیٹیو بات. لیکن آپ یہ بھی تو بتانا چاہیں گے نا کہ دیکھیں ہم یہ والا راستہ چاہتے ہیں، وہ والا نہیں. یعنی اسی دنیا کے امتحان میں بعض لوگ اور بھی آئے جنہوں نے اس راستے کو کھو دیا. اس راستے پر چلتے چلتے وہ بھٹک گئے. اس وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ اس سیدھے راستے کی طرف جا کے کامیابی سے ہمکنار ہوتے، وہ کسی اور راستے کی طرف چل پڑے. تو انہی
لوگوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہ جو انعمت علیہم ہے، پازیٹیو بات تو یہ کی گئی، یعنی کہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ الذین انعمت علیہم، ان کا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناکام نہیں ہوئے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر گمراہی نہیں پیدا ہوئی۔ تو ناکام لوگوں کو پھر بیان کیا گیا اور یہ بتایا کہ وہ ایسنشلی دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم، جو مغضوب نہیں ہوئے، مغضوب یعنی غضب، غصے، ناراضی کے مستحق نہیں ہوئے، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ بھٹکے، یعنی وہ سیدھے راستے پر رہے جن پر تو نے انعام کیا، وہ لوگ، اور وہ تیرے غضب کا، تیرے غصے کا کو ڈیزرو جنہوں نے نہیں کیا۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا اصل مقصد بنا لیا، سیدھا راستہ انہوں نے پایا، مگر اس سیدھے راستے کو اختیار کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر دیا، اس لیے کہ وہ خواہشات کے غلام بن گئے، اس دنیا کی ٹیمپٹیشنز میں اتنے آگے بڑھ گئے، پھنس گئے کہ انہوں نے اپنی منزل کو کھوٹا کر دیا، یا وہ اپنی انانیت کا شکار ہو گئے، اس کے جال میں پھنس گئے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایگو دی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سیلف رسپیکٹ کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے، لیکن یہی اس کی ایگو جب حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، جو عام طور پر مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے آگے ذلیل کرے، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی عزت نفس کو اتنا آگے بڑھا دے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو کے دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ کے سچائی کا انکار کر دے، اس لیے کہ سچائی کوئی ایسا شخص پیش کر رہا ہے کہ جس کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے۔ سو جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، یا جو لوگ اپنی انانیت کے چکر میں، اس کے جال میں پھنس گئے، وہ ہیں کہ جو اللہ کے غضب، اس کے غصے، ناراضی کے مستحق ہوئے، ولا الضالین، اور وہ جو انعمت علیہم ہیں وہ نہ بھٹکے، نہ مغضوب ہوئے، غضب کے مستحق ہوئے اور نہ بھٹکے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں؟ یہ بھٹکے ہوئے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے بارے میں مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ اطمینان اس لیے نہیں کہ ان کو اس نے کنونس نہیں کیا، نہیں، انہوں نے کچھ اور اپنے لیے منزلیں طے کر لی، انہوں نے اللہ کے سیدھے سادے دین میں اضافے کرنے شروع کر دیے، وہ سیدھے راستے سے اپنی ایسی خواہشات، ایسی امنگوں کی وجہ سے بھٹک گئے کہ جو نفس کی بری خواہشات نہ بھی صحیح، مگر بہرحال وہ خدا کے راستے کو چھوڑ گئے، یعنی بدعتیں اختیار کر لیں، دین کچھ تھا انہوں نے اس کو کچھ بنا دیا، وہ بجائے اس کے کہ اللہ کو راضی کرتے، آخرت میں جنت کو پانے کو اپنا مقصد بناتے، انہوں نے کوئی اور ہی دنیا روحانیت کی اختیار کر لی، جس میں ان کا یہ خیال ہوا کہ ہم خود اللہ ہی میں شامل نہ ہو جائیں۔ یہ تو بڑی کمتر اور فروتر بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہ لوگ بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے راستے کو کافی نہیں سمجھا، خدا کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو انہوں نے ناکافی سمجھتے ہوئے اس راستے کو اختیار کیا جو انہوں نے خود کریٹ کیا تھا یا ان کے کچھ اور اشخاص، افراد، بزرگوں نے کیا تھا، تو وہ بھی بھٹک گئے۔ یہ جو دو گروہ ہیں یہ انعمت علیہم نہیں ہے، بلکہ ان کے الٹ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو سیدھا راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اس کے الٹ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے،
یا تو اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اگنور کر دیا، یا وہ اپنے اپنے ایروگنس میں مبتلا ہو گئے اور اس نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا، اس کے راستے کو ماننے سے انکار کر دیا، یا پھر وہ بھٹک گئے، یعنی جو راستہ ملا تھا اس راستے کی قدر انہوں نے کی اور کچھ اور چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ ان میں ایک گروہ کے نمائندہ وہ بھٹکے ہوئے یہودی ہیں کہ جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں میں وہ نصرانی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اپنا ہی طریقہ اختیار کر لیا اور الگ ہی کسی اور روحانیت کے چکر میں پڑ گئے۔ میں اب آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا سادہ ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ آپ لوگوں کے کیا سوالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تب ہم ایسا کرتے ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھتے تھے تو اس وقت اس کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیے اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو جہان والوں کا رب پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ تو نے جن پر انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، جو نہ غضب کے مستحق ہوئے، ولا الضالین، اور نہ ہی جو بھٹکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب Surah Fatiha is such a beautiful small dua in which we ask Allah for total guidance for our entire life, and when we reflect on it, so simple and so complete. True. What lessons can we learn from the coronavirus, where we see young and old dying every day, even in countries which have the most advanced medical treatments available, and yet we are so helpless. ظاہر ہے کہ کرونا وائرس سے بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، انسان ہے بے بس۔ ظاہر ہے کہ ہمیں ہر طرح کے پیغامات مل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم احتیاط کریں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ نہ ڈریں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ بعض پیغامات ایسے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں ایک چھپا ہوا سونامی ہے جو آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو کے وہ گویا کہ سیلاب کی شکل اختیار کر کے معاشرے کو تھریٹن کرتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب سونامی آیا تو بہت سے ظاہر لوگوں نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، مگر ایک انسان کے ساتھ بڑی پرابلم یہ ہے کہ انسان جب کسی دوسرے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بس وہ یہ سوچتا ہے کہ یار بڑے انفارچونیٹ لوگ ہیں، اٹس سو سیڈ، اٹس اے پٹی، کچھ مدد بھی کر دیتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے۔ مگر انسان کے اندر وہ جو احساس ہے کہ میں کسی وقت بھی پکڑ کا شکار ہو سکتا ہوں اور میں بہت ہی کمزور اور ناتواں ہوں، یہ اگر انسان غور کرے اس خاص کرونا وائرس کے فنامنن پر تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں معاملات کو انجام دینے کے لیے
کوئی ایک خاص طریقہ طے نہیں ہے. وہ کبھی تو بڑے بڑے واقعات حادثات سے یہ بتاتا ہے کہ بہرحال یہ دنیا عارضی ہے اور اللہ ہے کہ جو غالب ہے، اور ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے اور ہمیں اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے. اور بعض اوقات بہت ہی کسی چھوٹی ننھی سی معمولی سی چیز سے بھی یہ احساس دلا دیتا ہے. کرونا وائرس نے اصل میں ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، بہرحال ہم ہیں اس دنیا میں بہت بے بس، اور ہمیں ایک عاجز بندے کی حیثیت سے زندگی گزارنی چاہیے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، مگر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس ترقی سے اتنا اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا چاہیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر وہ تکبر، وہ اپنے بارے میں بڑائی کا احساس آ جائے کہ جو وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا. انسان تمام تر ترقی کے باوجود اللہ کا ایک ناچیز بندہ ہے، اور یہ ساری ترقی اصل میں اللہ ہی کی ہے، اس لیے کہ اس نے انسان کو عقل دی، اس نے اس دنیا کے وہ قوانین بنائے کہ جن کو سمجھ کر سیکھ کر انسان ترقی کرتا ہے، اس نے انسان کو وہ وسائل اسباب دیے کہ جن کو استعمال کر کے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور پھر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اپرچونٹیز کے ذریعے سے اس کو یہ حاصل ہوتی ہے. یہ بات بھی آدمی کو محسوس ہوتی ہے کہ کرونا وائرس تو اصل میں ایک آفت ہے، نہ جانے کتنی اور آفتیں ہیں پوٹینشلی جو موجود ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچاتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں نہ جانے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ بتاتے ہی ہیں کہ ہماری سطح زمین کی سطح سے ذرا نیچے جائیں، معلوم ہوتا ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، یعنی وہ اوپر آ جائے تو ہمارا جینا ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اصل میں اللہ نے ہمیں اس پلینٹ میں زندگی کے وہ اسباب فراہم کیے ہوئے ہیں جو بڑے ریئر ہیں، اور اس وجہ سے وہی جو ہم نے آج پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہی انسان کی زبان پر اس کے دل سے الفاظ نکلنے چاہیے کہ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو اس عالم کا رب ہے. یہ شکر اصل میں دل سے نکلنا چاہیے، یہ دل کے جذبات کا اظہار ہے، اور دل سے اللہ کا شکر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ایک طرف اس کو انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس شعور ہو، اور دوسری جانب اس کو اپنی کم مائیگی، اپنی کمزوری، اپنی ڈیپینڈنس، ولنربلٹی کا احساس ہو. شکر تب دل سے انسان کے نکلتا ہے. Yes, true, we should always be grateful to the Almighty. We are all going through a very difficult trial, so what is the best way of dealing with it? We should pray more, do more tawbah, and beg Allah to save us from this calamity, help the poor and needy. Anything else we can do. اب یہ سب کام کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ان غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں مگر اس کا اعتراف نہیں کرتے. انسان کے اندر یہ ایک عجیب سی چیز ہے، عجیب سا کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک ضد ہوتی ہے جو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ابھی ٹھیک ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ موت آنی ہے لیکن ابھی نہیں آئے گی، اس لیے وہ بعض چیزوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. انسان کو اپنی تمام کمزوریوں کو ریویو کرنا چاہیے، ری وزٹ کرنا چاہیے، اور ان کا اعتراف کرنا چاہیے. ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اس لیے کہ اصل میں جب انسان ڈیسپریٹ ہوتا ہے نا، جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اینی تھنگ کین ہیپن اینڈ دس بیوٹیفل لائف دیٹ آئی ایم انجوائنگ
جس پہ میں سارا دار و مدار ہے میرا، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد آدمی اپنی ان ضدوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہیں، جس کو عام طور پر ماننے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بڑا غیر معمولی ایک موقع ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ یہ موقع ہم سب مسلمانوں کے پاس ہر نماز میں بھی ہے، لیکن بہرحال نماز ہماری ایک روٹین بن جاتی ہے. تو یہ جو موقع ہیں یہ اصل میں انسان کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ بندہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ضد کرنی کسی چیز کے بارے میں. دوسری ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے ہمیشہ اس طرح کے موقعوں پر، جنرلی بھی آتی ہے لیکن اس طرح کے موقعوں پہ بالخصوص، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کا پیغام ہے اور اس کی اسکیم کی ٹوٹل پکچر ہے. یہ پکچر ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے. وہ دنیا والے جو اگرچہ کہ اس دین کو، اس ہدایت کو نہیں جانتے، مگر جو جانتے ہیں اس کو انہوں نے کتنی اچھی طرح سے استعمال کیا ہے کہ وہ اس بیماری کی تفصیلات جان رہے ہیں، ہم تک پہنچا رہے ہیں، اپنے ماحول میں کوششیں کر رہے ہیں. We should be thankful to the entire world, especially those people who have been so very kind to have been providing us with all the guidance. ہمارے پاس بھی ایک گائیڈنس ہے، ہمیں اس گائیڈنس کو ایسی گائیڈنس کے طور پر پیش کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اپنے صحیح بیہیویئر اور صحیح پریزنٹیشن کے نتیجے میں. چنانچہ ہمیں اس بات کے بارے میں وری کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اچھے انسان بنیں، ہم کیسے دوسرے انسانوں کے ہمدرد بنیں، ہم کیسے اپنی پریزنٹیشن کو بہتر کریں، ہم کیسے اپنے جھوٹ پر قابو پائیں، ہم کیسے ایگزیجریشن پر قابو پائیں، تاکہ لوگ ہم کو دیکھ کر، ہمارے بیہیویئر ایٹیچیوڈ کو دیکھ کر ہم سے پوچھیں کہ صحیح بات کیا ہے، تم کس چیز کو مانتے ہو، تم کیوں اتنے اچھے ہو. یہ زندگی انکمپلیٹ ہے. یہی تو سورہ فاتحہ بتا رہی ہے. انسانوں کو اللہ کی پوری اسکیم درکار ہے، وہ اس کے لیے اویلیبل ہیں، بے چین ہیں، یا اگر بے چین نہیں بھی ہیں تو بہرحال وہ ایک پوٹینشل اس کے ریسیورز ہیں. ہمیں وری کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جس دنیا کو بنایا ہے، جس میں ہم جی رہے ہیں، جس کے آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور اللہ کو یاد کر کے اور پوری پکچر کو سامنے رکھ کر ایک اطمینان پاتے ہیں، ہمیں یہ دوسروں کو بھی پیش کرنی ہے. کیسے کریں اس کے بارے میں بھی ہمیں وری کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے، استغفار از دا بیسٹ تھنگ، مگر دیکھیں استغفار ایک تو لفظ ہے نا، استغفر اللہ، اصل میں ہے استغفار. استغفر اللہ یہ ورب ہے اور استغفار یہ ناؤن ہے. تو ہمیں استغفار کرنی چاہیے، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. مگر آنیسٹلی یہ الفاظ ہے، ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. معافی مانگنے میں یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہو. میں جھوٹ بولتا ہوں، خدا مجھے معاف کر دے. میں دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، خدا مجھے معاف کر دے، مجھے بچا لے. میں بلف کرتا ہوں لوگوں کو، خدا مجھے اس سے روک دے. میں بائسڈ ہوں، بعض لوگوں کو اتنا اوپر چڑھاتا ہوں حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو میں ذلیل کرتا ہوں حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بھی اتنے برے نہیں ہیں. اے خدا مجھے بچا لے. میں بے حیائی کرتا ہوں، اے خدا مجھے اس سے روک دے، اینڈ سو آن. سو استغفار آبویسلی بڑی ضروری چیز ہے، بٹ ناٹ جسٹ ان ورڈز. یعنی وہ محض ایک ریچول، ایک محض ریپیٹڈ الفاظ نہ بنے، بلکہ اس کے پیچھے ہمارا یہ احساس ہو کہ ہمارے اندر خامیاں، کمزوریاں ہیں اور ہمیں ان کو اوور کم کرنا ہے. اتوسل دیکھیں توسل
اور کسی کے ذریعے سے مانگنا، اس ڈیبیٹ کو اگر اس کی تفصیلات اور پیچیدگیوں سے اگر ہٹا بھی لیں تو یار یہ بڑی رسکی گیم ہے. یعنی کیا اللہ نے یہ کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اذا سألک عبادی، جب میرے بندے آپ سے پیغمبر پوچھیں میرے بارے میں، فإنی قریب، تو میں تو قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے. تو کسی اور سے کے ذریعے سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا نہیں سنتا براہ راست؟ یا آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کسی کے ذریعے سے جو آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ آپ کو بچا لیں گے؟ اس سے تو خدا کا انصاف کے بارے میں ایک بڑا شدید الزام پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بعض لوگوں کے تھرو، سفارش کے تھرو جو آئیں گے ان کو پاس کر دے گا. نہیں، جن کو آپ سفارشی بنانا چاہتے ہیں، جن کو آپ سفارش کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کے پیغام کو سمجھو اور اختیار کرو اور براہ راست اس سے مانگو. سو یہ کسی کے ذریعے سے، کسی کے توسل سے یہ مانگنا ہمیں نہیں سکھایا گیا. اس امت میں سب سے بڑی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ نے ہمیں جو اپنے بارے میں دعا سکھائی وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، خاندان والوں، ان کے ساتھیوں پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم اور ان کی آل پر، یقیناً تو بہت تعریف کیا گیا، بڑا بزرگی والا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. جب آپ کسی غیر اللہ سے دعا کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں تو ایک تو یہ کہ پھر آپ اللہ سے براہ راست مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ اور وہ کہاں ہے اللہ کا وہ فیصلہ جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے ذریعے سے مانگو؟ تو پھر وہ کنڈمنیشن کیا ہوئی کہ جو قرآن مجید میں بھری ہوئی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہیں، ان کو کیوں اختیار کرتے ہیں، ان کو کس نے یہ بتایا، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ان کی دعاؤں کو نہیں سنتے، اور قیامت کے روز وہ انکار کر دیں گے ان کے شرک کا جو ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں. سو اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ڈبل فالٹ ہے. جس ہستی نے اور ان کے پھر جن ماننے والوں نے خالص توحید سکھائی، انہی کے نام کو ہم اس توحید کو بگاڑنے کے لیے استعمال کریں. اور یہ دم بھی تو ما فوق الفطرت ہے. دم سے مراد یعنی آپ اگر کوئی چیز پڑھتے ہیں اور پڑھ کر پھونکتے ہیں اپنے اوپر تو کیا سوچ کے کرتے ہیں ایسا؟ اگر یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے کہ جو اس دم کے ذریعے سے ایفیکٹو ہو کر آپ کی مدد کرے گی تو غلط ہے، شرک ہے. لیکن اگر آپ یہ الفاظ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ہے کہ جو کرنے والا ہے اور ہم اس کے کلام کو پڑھ کر اس سے مانگ رہے ہیں، تو یقیناً یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ کیا یہ اللہ سے مانگنے کا صحیح طریقہ ہے، یعنی یہ طریقہ ہے کہ جو سب سے ایفیکٹو ہے. مگر یہ غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے. اللہ ہے کہ جو ما فوق الفطرت، سپر نیچرل طریقے سے دعاؤں کو سننے والا ہے
اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے۔ سو اس میں طریقے میں ظاہر ہے ہماری یہ کنسرن ہونی چاہیے کہ وہ طریقہ اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا ہو، اللہ کے دین کے بتائے ہوئے انداز سے مطابقت رکھتا ہو یا اس کے قریب ہو، اس میں ضرور بحث ہونی چاہیے۔ جناب، بنی اسماعیل یعنی قریش مکہ کے شرک اور ہمارے معاشرے میں جو شرک ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے بھائی، شرک شرک ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم پاگل ہیں کہ ہم بتوں کو سامنے رکھیں گے۔ بتوں کی اتنی کنڈمنیشن ہو گئی کہ بت تو اب ہماری ٹریڈیشن کا حصہ نہیں بن سکتے، تو ہم نے تو وہی والا شرک کرنا ہے کہ جو بتوں کے بغیر ہوگا۔ تو ہمارے ہاں لوگ مزار پہ جاتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ اور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اصل چیز بت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو، کسی اور ذریعے کو کہ جو اب غیب کے پردے میں ہے، اس کو یہ حیثیت دینا، اس کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں اور وہ ہماری باتیں سن کے یا خود سے یا اللہ کے ذریعے سے ہماری ضرورتیں پوری کرنے پر قادر ہیں، اسی سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہی اس کا چلانے والا ہے، وہی دعائیں سنتا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کر کے اپنا فیصلہ صادر کر دیتا ہے۔ اس پورے نظام، پورے سسٹم میں کوئی سرے سے شریک نہیں ہے۔ ہاں، اس کے کارندے ہیں یعنی فرشتے، جن کو وہ پھر کام سپرد کرتا ہے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لحاظ سے کہ ہم ان کو اپروچ کریں۔ ہم خدا کو اپروچ کریں گے، وہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سورس ہے ہی نہیں کہ جو دنیا کے نظام کے علاوہ، دنیا میں تو میں اور آپ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اس میں بھی اصل پوری کرنے والی ضرورت تو اللہ کی ذات ہے۔ لیکن بہرحال اسباب وسائل کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا ہے، لیکن اس کے باہر وہ دنیا جو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اس میں آپ کو صرف اسی سے مانگنا ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا ہے کہ جو ہمارا بنانے والا اور اس دنیا کو چلانے والا ہے۔ How do you perceive the following hadith? Abu Huraira رضی اللہ عنہ reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the world is a prison for the believer and a paradise for the unbeliever. یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کی بات ایک اور حدیث میں بھی آئی ہے اور قرآن میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جس میں یہ بات فرمائی گئی کہ روزے دار کو دو خوشخبریاں ملتی ہیں، یا روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک وہ خوشخبری کہ جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور ایک وہ خوشخبری کہ جو اس کو موت کے وقت، جب وہ اپنے مالک سے ملے گا، اس وقت ملے گی۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خواہشات تو رکھی ہوئی ہیں، اور دنیا میں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ٹیمپٹیشنز بھی ہیں۔ بعض ٹیمپٹیشنز وہ ہیں کہ جو جائز ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو ناجائز ہیں۔ جو جائز بھی ہیں ان میں بھی ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا گیا ہے کہ ہم ایک حد سے آگے نہ بڑھیں۔ چنانچہ یہی وہ حدود ہیں جن کی پابندی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور اس حدیث میں اسی کو ایک قید کی تمثیل سے بیان کیا گیا ہے کہ بہرحال وہ پابندیاں تو ہیں۔ ہم نہ شراب پی سکتے ہیں، نہ ہم جوا کھیل سکتے ہیں، نہ ہم زناکاری کر سکتے ہیں، نہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، نہ اپنے مال کو بے جا اڑا سکتے ہیں، وغیرہ۔
ظاہر ہے کہ آدمی کے اندر کا نفس تو ان میں سے بعض چیزوں کی طرف انسان کو اکساتا ہے نا. ایسا میں نے کمایا تو مجھے اپنے اوپر خرچ کرنے دو جتنا مرضی میں کروں, اور پھر میں کیوں نہ لوگوں کو دھوکہ دوں, اور کیوں نہ میں یہ جو عیش ہے پیوں اور ناچوں گاؤں. یہ ایک آزادی جو ہے, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چاہتا ہے کہ ہم اخلاق کی حدود کے اندر رہتے ہوئے, دین شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزاریں. زبان پہ پابندی لگاتا ہے, آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ بات کرو, نہیں میرا رب ناراض ہوگا, تو آدمی اپنے آپ کو روکتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آزادی سے سوئیں, نہیں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہمیں اٹھنا ہے. تو یہ پابندیاں ہیں نا. تو یہ تو پابندیاں تبھی اٹھیں گی جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اور جو ان سب کو نہیں مانتا, یعنی جو منکر ہے, اس کے لیے ساری آزادیاں ہیں. اس کے لیے یہی جنت ہے, جو تھوڑی بہت جنت وہ پا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ آدمی دنیا کو چھوڑ دے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں بہت سی نعمتیں اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں, اور وہ جو کچھ بھی اس نے ہمیں جائز ہمارے لیے قرار دیا بہت کچھ ہے, اس پر شکر کرنا چاہیے. ہمارے لوگوں کو اس بات کی غلطی کیسے لگی کہ وہ شرک کو نہ سمجھ سکے, اور غلطی بھی ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جاننے والے علماء ہیں, وہ بھی اس بات کے وہ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ شرک میں بڑی ٹیمپٹیشن ہے بھائی. آپ کو یہ اعتماد مل جائے, آپ جھوٹ بولیں, آپ فراڈ کریں, آپ دھوکہ دیں. اللہ تو بڑا سخت ہے نا, اسٹرکٹ ہے, لیکن اللہ کے علاوہ اور ہستیاں ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے پیغمبر کے ساتھی ہیں, وغیرہ وغیرہ, اولیاء اللہ ہیں. ان کے اگر آپ دامن سے وابستہ ہوں تو اللہ کنسیشن دے گا. تو اس میں بڑا ایک اطمینان ہے. تو ایک تو یہ شارٹ کٹ ہے جو آدمی کو آمادہ کرتا ہے. دوسرا ایک اور پرابلم ہے جو ہے نا بلا ضالین میں بھٹکے ہوئے, وہاں سے بھی شرک پیدا ہوتا ہے, اور وہ ہے پرابلم ایگزیجریشن کی. کہ آپ نے کسی کو جس کو عالم کی حیثیت سے مانا, اس کے آپ اتنے گرویدہ ہو گئے کہ معلوم ہوا کہ وہ غلط بات ہی نہیں کر سکتے, تو ان کو پیغمبر کا مقام دے دیا, اور پیغمبر کو آپ نے اللہ کا مقام دے دیا کہ نہیں یہ تو ان سے بھی مانگا جا سکتا ہے, ان کی بھی آخر ایک حیثیت ہے. انسان کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں. آدمی اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا نہ رہے اور اپنے خیالات کو کرٹیکلی ایگزامن نہ کرتا رہے, اپنے ہی نہیں اپنے بڑوں کے, ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے نا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یار کسی اپنے عالم نے, کسی بزرگ نے کوئی غلطی کر لی, ہو جاتی ہے, ہر انسان سے ہو سکتی ہے, تو ان کو اتنا بڑا مانے آدمی کہ نہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی, حضرت نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہی فرمایا ہوگا. تو یہ اس طرح کے ایگزیجریشنز ہیں کہ جن سے اگر آدمی چھٹکارا نہ حاصل کرے تو پھنس جاتا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے تو پھر بڑا مشکل کہ آپ ہدایت کے راستے پر رہیں اور شرک سے بچیں. میں ابھی دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کو, بڑے لوگ ہیں اسلامک ہسٹری میں وہ طے کر رہے ہیں کہ فلاں شخص گمراہ تھا, فلاں نے زیادتی کی, فلاں. یار بھائی تمہیں کیا مشکل پڑی ہے, یہ اللہ میاں کے کام تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ ایک مشکل ہے نا, وہ تاریخ میں لوگوں نے بیان کی ہوئے واقعات اور وہ بلیم کرتے ہیں اور اس پہ بحثیں ہوتی ہیں. یعنی لوگوں کے پاس دین کے علم میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہسٹری میں اتنے زیادہ انوالو ہوئے ہیں کہ جیسے کہ ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. خدا کی کتاب کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس پر غور کرو, اس پر عمل کرو, اس کو پھیلاؤ.
بجائے اس کے کہ ہر چھوٹی بڑی بات جو ماضی میں ہوئی ہے اس کو آپ بیان کر رہے ہیں، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو تباہی مچے گی، آپس میں اختلافات ہوں گے۔ چلیے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس وقت آیا ہے کورونا وائرس کا، ظاہر ہے ہر چیز کی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں تو کچھ سلور لائننگ بھی ہوتی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ ان ایوننگز میں، ان ٹائمنگز میں کلاسز لوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں کے پاس وقت ہوگا وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس میں شامل ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔